معروف بزنسمین اور لکھاری مرزا اشتیاق بیگ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا پاکستان کو ایک شدت پسند اسلامی ریاست قرار دیتے ہوئے اس کے جوہری ہتھیاروں کو اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دینا اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کے بعد ممکنہ طور پر اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مرزا اشتیاق بیگ کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ایک انٹرویو کا ویڈیو کلپ ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے۔ اس کلپ میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اسرائیل کی آئندہ نسلوں کو سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے درپیش ہے، جس کے جواب میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی ترجیحات میں شامل ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے شدت پسند اسلامی حکومت کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے یا ایٹمی ہتھیار کسی شدت پسند اسلامی حکومت کے ہاتھ نہ لگنے دیے جائیں۔ نیتن یاہو اس ضمن میں پہلی مثال ایران اور دوسری پاکستان کی دیتے ہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ کے مطابق نیتن یاہو کے اس بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک شدت پسند اسلامی ریاست تصور کرتے ہیں جو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے اسرائیل کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ کے بقول نیتن یاہو اکثر اپنی تقاریر میں یہ موقع پیش کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کی سیکیورٹی پالیسی کا مقصد ان گروپوں یا حکومتوں کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے جنہیں وہ انتہا پسند جہادی اسلامی رجیم کہتے ہیں، اور اسرائیل ان ممالک کے خلاف دفاعی طاقت کے استعمال کا حق رکھتا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ کے مطابق جہاں ایک طرف اسرائیلی وزیر اعظم کی پاکستان ایٹمی ہتھیاروں بارے ہرزہ سرائی جاری ہے، وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک کینیڈین یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر چرچل کا ایک مضمون اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان بھی بہت وائرل ہو رہا ہے۔ اس مضمون میں ڈاکٹر چرچل نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ ایران کے بعد مستقبل میں اسرائیل کا ممکنہ ہدف پاکستان ہوگا۔ پروفیسر چرچل کے مطابق یہ محض قیاس آرائی پر مبنی بیان نہیں بلکہ دستاویزی شکل میں اس حوالے سے کئی شواہد موجود ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی مشترکہ حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ چرچل کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً 170 جوہری ہتھیار ہیں، جبکہ اسرائیل جو ایک غیر اعلان شدہ نیوکلیئر ملک ہے کے پاس تقریباً 90 جوہری ہتھیار ہیں، مگر بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA نے کبھی اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کی زحمت گوارا نہیں کی، جبکہ دوسری طرف ایران کے بارے میں ایٹم بم بنانے کی افواہوں پر پابندیاں اور حملے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ چرچل نے اپنے مضمون میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ٹرمپ جو پاکستان کے ساتھ دوستی کا چہرہ دکھاتے ہیں وہ محض ایک دکھاوا ہے۔ بھارت نے گزشتہ سال مئی میں جب پاکستان پر حملہ کیا تو بھارت کی شکست اور پاکستان کی فتح کے بعد اسرائیل اور امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ بھارت پاکستان سے اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ مستقبل میں اسے امریکہ اور اسرائیل کی ضرورت پڑے گی۔ چرچل کا اپنے مضمون میں مزید کہنا ہے کہ روس کو یوکرین اور چین کو تائیوان کے مسئلے میں الجھانے کی کوشش جاری ہے تاکہ یہ ممالک پاکستان کی مدد کو نہ آ سکیں۔ مرزا اشتیاق بیگ کا ماننا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے انٹرویو اور کینیڈین پروفیسر چرچل کے مضمون میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو صرف پاکستان کی بجائے اسلامی جوہری ہتھیار تصور کرتا ہے، اور پاکستان سعودیہ حالیہ دفاعی معاہدے نے اس تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے جس کے ذریعے پاکستان نے سعودی عرب کو اسرائیل کے خلاف نیوکلیئر چھتری فراہم کی ہے۔ اس لیے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے بعد اس کا اگلا ہدف پاکستان ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا اشتیاق بیگ کے بقول پاکستان کا جوہری پروگرام شروع دن سے ہی عالمی توجہ کا مرکز اور نشانے پر رہا ہے۔ بھارت ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کوئی اسلامی ملک جوہری ہتھیار رکھے، اس لیے ان ممالک کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، IMF کو پاکستان کی امداد سے روکا جائے اور ایٹمی ہتھیاروں کو شدت پسندوں کے ہاتھ لگنے کا بہانہ بنا کر اس کے خلاف حملے کا جواز پیدا کیا جائے اور اس کے جوہری ہتھیار ختم کر دیے جائیں۔ مرزا اشتیاق بیگ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا پاکستان مخالف بیان اور کینیڈین پروفیسر چرچل کا مضمون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کو نشانہ بنانے کی خبریں محض افواہیں نہیں بلکہ یہ بات خارج از امکان نہیں کہ
کہ ایران کے بعد بھارت اور اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں پاک فوج کے ترجمان DGISPR احمد شریف چودھری اپنے حالیہ انٹرویو میں دنیا کو صاف لفظوں میں یہ پیغام دے چکے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور اعلان شدہ ایٹمی طاقت ہے۔ کسی مستحکم ایٹمی طاقت کے خلاف جنگ چھیڑنا انتہائی خطرناک اور غیر دانشمندانہ ہوگا، اور اس کے نتائج صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ کے مطابق پاکستان نے کھلے لفظوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہم باقی دنیا کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اگر کوئی ہمارے جوہری ہتھیار ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہمارے ایٹمی ہتھیار صرف 7 منٹ میں تل ابیب پہنچ سکتے ہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ کے بقول پاکستان غزہ، ایران، عراق یا لبنان نہیں بلکہ ایک خود مختار ایٹمی صلاحیت رکھنے والی ریاست ہے جس کا جوہری پروگرام ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر کسی ملک نے پاکستان پر میلی نظر ڈالی اور کسی طاقت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا راستہ اختیار کیا تو اس کا رد عمل بھی اسی شدت کا ہوگا۔ ملک کی بقا کا سوال آیا تو دشمن ملک بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔